سامعین کرام، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ اس ایک شعر میں، ایک مصر میں پوری کائنات سمجھی ہوئی ہے۔ یہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین نبی تدابیر سے آج ذکر خیر کے لیے جہاں ہے اس ہستی کا جو سمت مصطفیٰ نے کہا جاتا ہے، جن کا مسکن، جن کا منبر، جن کا مرکز رسالت نواز صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولے بات ہے۔ کوئی حضور کے طرفین میں بیٹھتا ہے، کسی کو میسرہ کی جانب میسر ہوتی ہے اور کسی کو یسرا کی جانب میسر ہوتی ہے، لیکن قرآن کا اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں جسے میرے حضور کی یاد و قوت نصیب ہوتی ہے یا میرے حضور کے گانے نصیب ہوتے ہیں۔ اس پاک ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، یا تو انہیں فاطمہ کی گود ملتی ہے یا مصطفیٰ کی گود ملتی ہے، یا علی کے کاندھے ملتے ہیں سوار ہونے کے لیے یا نبی کے کاندھے ملتے ہیں سوار ہونے کے لیے۔ سامعین اسی گرام میں ادا کرتے ہیں 22 رجب الرجب 59 ہجری کو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کی پانچویں بیعت محب اہل بیت آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ کے انتقال کے فوراً بعد دانشق میں آپ کی نماز جنازہ اور کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ کی نماز جنازہ اور تدفین کے بعد یزید کہیں فوراً تخت پر براجمان ہو جاتا ہے اور اپنی بیعت کرنے کا اعلان کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خط بھیجتا ہے مدینہ منورہ کی بات ترتیب پہ کہ فوراً حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ صاحب کی فوتگی کی خبر بھی دی جائے اور میری بیعت کا حکم نامہ جاری کیا جائے، کیونکہ یزید کو ڈر تھا کہ مدینہ منورہ ایک ایسی ذات ہے جسے حسین کہا جاتا ہے، وہ ایسی ذات ہے جو ظلم کے خلاف بیٹھنے والی ہے۔ کچھ جب سے زیادہ گرام تیزی سے یزید کو اور ڈر تھا۔ ایک عبدالرحمن بن ابوبکر، ایک عبداللہ بن زبیر، ایک عبداللہ بن عمر اور ایک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسے ڈر تھا باقی تو سارے تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ تو بہت زیادہ شخصیات ہیں جو میری خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، میری بیعت پر راضی نہیں ہوں گے۔ اس نے یہ خط بھیج دیا۔ حضرت صاحب اس وقت مدینہ کا یہ خط موصول ہوا اور انہوں نے یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جانے پر افسوس کا اظہار فرمایا کہ ابھی بڑا کرنا لے کے اور پھر ساتھ قرآن کی شاد کرنا اور میں مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اسی کے ہاتھ میں بیعت کروں اور میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے سنا ہے، مجھے خبر پہنچی ہے کہ یزید وہ بدبخت ہے جو نماز عدل اعلان چھوڑتا ہے، جو محارمات کے ساتھ نکاح کو حلال قرار دیتا ہے، جو جوئے باز ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پینا جس کی عادت ہے، زنا کرنا، بدکاری کرنا جس کی عادت ہے، فرمایا میں تو ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے اور اس کے بعد یہ معاملہ طے ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ برباد تھا، برباد کی حکم جو کہ یزید دلیل تھا، دائیں بازو کی سے کہہ دی
اس نے کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا. اس نے مدینے کے گورنر سے کہا بھائی بات یہ ہے تمہیں یہ چاہیے کہ اگر تو یہ قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ میں بیعت کرتا ہوں تو ٹھیک بات ہے. اگر امام حسین بیعت کو قبول نہیں کرتے تو ان کا علاج کیا جائے تو کر دیا. اس نے یہ بات کی. لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ صاف انکار کر دیا. فرمایا حسین کبھی لعین کے ہاتھ پر بیعت نہیں رہے. خود آتے گئے یزید کی طرف سے مدینہ کے گورنر بدر کے ساتھ آپ کو خط پیش کرتے ہیں. پھر ایک رات بدر کے امام حسین رضی اللہ عنہ رات کی تنہائی میں فیصلہ کیا اب مجھے مدینہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اس قدر غمناک فیصلہ ہے, اس قدر دردناک کہانی ہے کہ جس مدینے میں پرورش پائی گئی, جس مدینے میں بچپن گزرا, جوانی گزری اور عمر کا آخری حصہ ہے, مدینے کی گلیوں سے محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نظر بھی مدینے میں ہے. اخی حسین امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی قبر نظر کی مدینہ میں ہے. والدہ مالکہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی قبر نظر بھی مدینے میں ہے. مصطفیٰ بھی مدینے میں موجود ہیں, والدہ بھی مدینے میں موجود ہیں, بھائی بھی مدینے میں موجود ہیں. اس قدر کے دل کی حالت ہوگی کہ مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. رات کے آخری حصے میں اپنے نانا جان کو روزہ نماز سے اٹھتے ہیں اور سلام پیش کرنے کے بعد نانا جان سے وقت میں سکوت بھی آتی ہے. عشق والوں کے بھی اپنے انداز ہیں, اپنی کیفیات ہیں, اور نانا جی سے بات ہی کرتے ہیں. نانا کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جسے آپ اپنی گود میں جگہ دیا کرتے تھے؟ نانا کیا میں آپ کا وہ نواسا نہیں ہوں جس کو آپ کبھی سنا کرتے تھے اور کبھی چما کرتے تھے؟ نانا کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جو کبھی آپ کے کندھوں پر بھی سوار ہوا کرتا تھا؟ نانا آج آپ کی امت نے مجبور کر دیا مجھے آپ کا دل چھوڑنے. یہ دردناک گفتگو حضرت امام حسین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائے اور آپ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیے. فرماتے ہیں میرے نواسے تو نے ساری زندگی میری رفاقت میں گزاری ہے, میں نے تیری تربیت کی ہے. یاد رکھنا تیرے بچوں کو تیری آنکھوں کے سامنے شہید کیا جائے گا, لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں شجاعت و بہادری کے ساتھ کام لینا, صبر کرنا, لیکن کبھی بھی باطل کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی گفتگو اپنے نانا سے کی. گفتگو کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے روزے پر تشریف لاتے ہیں.